الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے جو چیزیں ایمانی صفات کے مخالف ہیں، منافی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی حکم دیا، ایمانی صفات کے خلاف آپ کو کام نہیں کرنا ہے، غیر اللہ سے فریاد نہیں کرنی ہے، استغاثہ پیش نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں آپ ظالم قرار پائیں گے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر سورہ الانعام کے اندر اللہ نے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر خیر کیا ہے ایک ساتھ، جو اللہ کے نیک بندے تھے، کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، کسی بھی قسم کے شرک، تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہو جائیں گے، فَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو پکاریں گے، غیر اللہ سے فریاد کریں گے، تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ کا شمار نقصان پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں شرک کے لیے معافی نہیں ہے، ان کے لیے بخشش بھی نہیں ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا ہے۔ ہمارا جب یہ حکم ہمارے نبیوں کے لیے ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کے لیے، ہمارے محبوب کے لیے ہے، تو تمہارے لیے کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو، ان سے استغاثہ پیش کرتے ہو، عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ذرا ان کو پکار کر دیکھو، کیا تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ استغاثہ کے معنی ہے فریاد کرنا۔ جو آدمی شدید دکھ اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو، اسے سخت نقصان پہنچنے یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو، اور پھر وہ کسی سے فریاد کرتا ہے، تو اسی کو فریاد رسی کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں غوث کہا جاتا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ فلاں نے فلاں کی فریاد رسی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے مدد کرتے ہوئے اس سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جس میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ جب مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، مخلوقات میں کسی سے کسی کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو، مخلوق نہیں کر سکتی، صرف اللہ کے بس میں اور اس کی قدرت میں ہو، تو یہ فریاد کرنا شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ ہاں اگر مخلوق کے بس میں ہے
تو بالکل جائز ہے۔ کسی سے کوئی آدمی طلب کر سکتا ہے مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو، میری یہ مدد کر دو، میرا یہ سامان اٹھا لو، بالکل جائز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے اپنی مقدس کتاب میں۔ بہت زیادہ بیان ان کا آیا ہوا ہے، پیدائش کے حالات ہیں، جوانی کے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جبکہ ایک آدمی بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے اور ایک فرعونیوں کے قوم میں سے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں سے اس آدمی نے فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے، کس کے مقابلے میں میری مدد کرو، تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو فریاد کی تھی، وہ جانتے تھے کہ میری مدد کریں گے، یہ بالکل جائز، لیکن غیر اللہ کو بطور عبادت پکارنا شرک اکبر ہے۔ پھر ایک پکار کی دو قسمیں ہیں غیر اللہ کو پکارنا۔ ایک تو یہ ہے کہ بطور سوال کے پکارا جائے، یعنی اللہ سے مانگنے اور طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اسے پکارنا، علماء نے اس کو دعا قرار دی ہے۔ اور بطور عبادت کے پکارنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سارے مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، صحیح حدیث ہے کہ دعا اصل میں ایک عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے التجا کرنا، فریاد کرنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ پھر قرآن حکیم میں جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، اس میں بطور سوال بطور عبادت دونوں طرح پکارنے کی نفی ہے۔ پھر قرآن حکیم میں فرمایا مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، عقل مند جیسے انسان ہے، اللہ نے عقل دی، سوجھ بوجھ کا مادہ دیا، ادراک کا مادہ دیا۔ اسی طرح غیر ذوی العقول جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہے، پانی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پکارنا یہ بھی عبادت ہے، لا یملکون لکم رزقا، جو تمہارے لیے روزے کے مالک نہیں ہے، ایسوں سے مانگتے ہو، ایسوں کے سامنے فریاد کرتے ہو جو تمہیں روزے نہیں دے سکتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی اللہ کے پاس سے تلاش کرو، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزیاں تو اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں میں ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تم غیروں سے مانگتے ہو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو شرک اکبر اور شرک اصغر تمام چیزوں سے محفوظ اور معمون رکھے۔ غیر اللہ کے سامنے فریاد کرنا شرک اکبر ہے، استغاثہ یا ان سے مانگنا اللہ نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو چیزیں انسانوں کی بس میں ہے کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد یقیناً کر سکتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے ایک آدمی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور سامنے والا آدمی مدد کر سکتا ہے اپنے بھائی کی، لیکن مدد نہیں کرتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت جب اس پر آئے گا، اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ رب العالمین اس وقت اس کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی مدد نہیں کی جب سے اس سے مدد مانگی گئی اور یہ کر سکتا تھا۔ آئیے اور کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑا اہم عنوان ہے غیر اللہ سے مانگنا، فریاد کرنا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں آپ سے پہلے، بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے یہ بیماریاں موجود تھیں، بلکہ یہ بیماری تو موجود تھی نوح علیہ السلام کے پہلے سے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے تھے، شیطان ابلیس لعین جو اللہ کے پاس سے وعدہ لے کر آیا، میں تیرے بندوں کو یعنی بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی آدم جن کی تو نے تکریم کی ہے، اور میں اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا ہر طریقے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، تو اپنے بندوں کو بہت کم شکر گزار پائے گا۔ حقیقت میں وہ کام یہ کرتا چلا آ رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ شیطان اس کی صفت ہے، بہکانا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے آج سے نوح علیہ السلام کے پہلے کے زمانے سے ہیں۔ جو نیک لوگ گزر چکے تھے، قرآن حکیم میں سورہ نوح کے اندر ان کے نام بھی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے نیک اللہ کے بندے تھے۔ شیطان ابلیس لعین نے پہلے ان کی صورتیں لا کر کہا یہ رکھو، بڑے نیک انسان تھے، کچھ اور زمانہ گزرا کا ان کی مجسمے بنا لو، مجسمے بنا لیے گئے، بعد میں ان کی پوجا پاٹ ہونے لگ گئی۔ یہ بیماری بہت پہلے سے آ رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، ایسوں کو مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان کی دعا سے بھی یہ غافل ہے۔ ہمیں کون پکار رہا ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے، فریاد کی جا رہی ہے، چاہے وہ مزارات ہوں، درگاہ ہوں، یا کوئی بھی ہو، ان کو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں کون پکار رہا ہے، لیکن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا،
لوگ اٹھائے جائیں گے، کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، تو وہی جن کو پکارا جا رہا تھا، جن سے مانگا جا رہا تھا، جن سے فریاد کی جا رہی تھی، درگاہ والوں سے، مزار والوں سے، ہماری پکار سن لو، ہماری پکار اللہ تک پہنچا دو، انکار کر دیں گے، دشمن بن جائیں گے ان کے۔ ہم نے تمہیں کہاں کہا تھا کہ ہماری قبروں پر آ کر کے ہم سے مانگنا؟ پھر کہیں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے، ایمانی صفات، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی لاچار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار کو، فریاد کو سنے؟ مضطر، بے چین، بے قرار، ہے کوئی اللہ کے سوا ان کی پکار کو سننے والا، فریاد رسی کرنے والا؟ کون اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ تو بھلا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ قرآنی آیات جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ایمانی صفات کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق ایمان والوں کو بہت ایذائیں پہنچاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں منافقین کی جماعت رہی ہے۔ وہ منافق جو زبان سے اقرار تو کیا کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے استغاثہ پیش کریں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ حلقے میں شروع سے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔